رمضان المبارک میں ہمیں یہ 4 کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں یہ 4 کام رمضان میں کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں یہ 4 کام کثرت سے کرو۔ یہ 4 کام رمضان میں زیادہ کرو۔ ان میں سے 2 اللہ کی رضا کے لیے ہیں، یعنی ان میں سے 2 کام، 4 کام کثرت سے کرنے ہیں، 2 جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 تمہاری اپنی حاجت کے لیے ہیں۔ 2 جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے اور 2 چیزیں جو ہماری حاجت کے لیے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 پر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، نمبر 2 پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا۔ یہ 2 کام ہیں جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کتنا پاورفل کلمہ ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا یہ جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں 2 کام جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، نمبر 1 پر لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 پر استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اچھا، استغفار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ اس کی اہمیت اس چیز سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے، تو ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے؟ اب خود اندازہ کیجئے۔ اور استغفار کی فضیلت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے نا، اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اسے غموں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ غیب کے خزانے اس کے لیے جو ہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ استغفار بھی غلط پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استغفار استغفار، بہت سارے لوگ استغفار استغفار۔ نہ استغفار کوئی کلمہ ہے، نہ استغفار کوئی کلمہ ہے۔ صحیح کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار اور استغفار یہ کوئی کلمہ نہیں ہے، استغفار یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ استغفر اللہ یہ کلمہ ہے، اور اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو چلتے پھرتے آپ نے رمضان المبارک میں یہ 2 کلمے کثرت سے پڑھنے، لا الہ الا اللہ، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے یہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ نمبر 1 پر کلمہ کی جو ہے وہ کثرت، نمبر 2 پر استغفار کی کثرت۔ اب 2 چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ کون سی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے؟ نمبر 1 پر جنت کی طلب۔ رمضان میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت، جب بھی مانگیں جنت الفردوس مانگے، جب بھی اللہ سے جنت مانگے تو جنت الفردوس کا سوال کریں۔
اور جب بھی دعا کریں اللہ سے جنت ضرور طلب کریں. یہ جنت مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا مہینہ ہے. تو 4 کام: نمبر 1 پر لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 پر استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 پر جو اللہ سے ہم نے مانگنا ہے وہ ہے جنت الفردوس، جنت کی طلب کرنا، اللہ سے جنت مانگنا. اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. جب بھی دعا کریں، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کر رہے ہیں، نماز کے بعد کر رہے ہیں، جب بھی دعا کریں اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اور چوتھی چیز جو اللہ سے ہم نے مانگنی ہے وہ ہے جہنم سے پناہ. جہنم سے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ رمضان میں کثرت سے ہمیں 4 کام کرنے چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کے وظائف میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی طرح جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا. یہ رمضان میں ہمیں 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان میں یہ 4 چیزیں کرنی ہیں، یہ 4 کام کثرت سے کرنے ہیں. لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت مانگنا، اللہ سے جنت کی طلب کرنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا. تو یہ 4 کام آپ ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ اس رمضان میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو پیش خدمت ہے ایک خاص ڈیجیٹل تسبیح. جس طرح یہ لک وائز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فیچر بھی بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں. جس طرح کہ اس میں ایک فیچر لائٹ کا ہے، اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاک کر کے اس کو رکھ دیں گے. اب اسے کوئی بھی چھیڑتا رہے، بٹن پریس کرتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہو. اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ 33 کا نمبر سیٹ کرتے ہیں، تو جیسے ہی آپ 33 بار وہ تسبیح پڑھ لیں گے، وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی. اسی طرح اس میں 1 ملین تک آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس میں 8 الگ الگ چینل ہیں. رمضان گفٹ کے لیے پرفیکٹ. اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرین پر آئی بٹن نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلک کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں.